بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اقبال سبحانی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو یہ خداداد مملکت پاکستان بڑی ہی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس کے بننے کی بے شمار وجوہات ہیں، مگر جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بننے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ آزادی تھی، کہ اغیار سے اور ان طاقتوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی اور غلام بنائے رکھا، اندرونی و بیرونی، یعنی کہ اس وقت کے ہندوستان کے اندر اور اس وقت کے ہندوستان کے باہر، یعنی برطانیہ کی بات کرتا ہوں، تو اس وقت مسلمانوں کے اندر یہ ایک بات بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی گئی کہ ہمیں ہماری معاملات، عبادات، کاروبار زندگی، جو بھی انسان کی ایک زندگی کے حوالے سے جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ اسی غلامی کے کانسیپٹ کو لے کر ایک نعرہ بلند کیا گیا کہ ہمیں اپنا علیحدہ ایک ملک چاہیے جس کا نام پاکستان ہو، جس کے اندر ہمیں ہر قسم کی آزادی حاصل ہو اور ہم کسی اغیار کے، کسی اور دوسرے لوگوں کے پنجوں کے، شکنجوں کے نیچے نہ ہوں اور ہم اپنی آزادی سے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ تھا مین کانسیپٹ پاکستان بننے کا۔ ناظرین، پاکستان بنا 1947، آج 75-76 سال ہو گئے ہیں، اور 75 سال کی اس تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو نعرہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان لے کر اور لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، دولت کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، زمینوں کی، کاروبار کی، گھروں کی، ہر قسم کی اولادوں کی قربانی دے کر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے اس خطے میں آ گئے کہ چلو ہم نے اپنا الگ ملک لے لیا، اب یہاں پر ہم اپنی مرضی کی زندگی آزادی سے گزاریں گے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کے بنتے کے ساتھ ہی جو محسن پاکستان تھے، جو قائد اعظم علیہ رحمہ، وہ 1948 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے اندر بھی بے شمار باتیں ہیں کہ بھئی ان کا انتقال کیسے ہوا، باہر اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر اس کے بعد ان کی بہن فاطمہ جناح نے جب آزادی کی بات کی، جب انتخابات کی بات کی، جب جمہوریت کی بات کی، تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یہی آج مسلم لیگ نون کے اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے والد نے کتوں کے گلے فاطمہ جناح کی تصویریں لٹکا کے تو جلوس کیا، نکالا اور احتجاج کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ پھر اسی طرح پاکستان غاصبوں، لٹیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، فوجی آمروں کے چنگل کے اندر پھنس گیا، اور 75 سال سے پاکستان کے عوام پستے رہے اور وہ جد و جہد کرتے رہے، اور آفرین ہے اس قوم کے اوپر، آفرین ہے اس عوام کے اوپر کہ جن کے حوصلے پست نہ ہوئے، یہ امید کی ایک کرن لے کر اپنے دل کے اندر یہ بیٹھے رہے، اور یہ ہر شخص کو آزماتے رہے کہ شاید ہمارا مسیحا یہ ہے، شاید ہمارا مسیحا وہ ہے، مگر کسی نے بھی پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا احساس اور خیال نہ کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فوجی آمروں کے ساتھ سیاسی لوگ بھی میدان میں آنا شروع ہوئے، جنہوں نے، اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو آمر بھی آیا اس نے بھی جمہوریت کا نعرہ لگایا، پھر سیاسی لوگ جو آئے انہوں نے آمروں کے ساتھ مل کر جمہوریت کا نعرہ لگایا، اور دونوں نے مل کر قوم کو لوٹا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ اس وقت، بعد میں نون، اور پھر پیپلز پارٹی،
ان دونوں کا عوام نے بہت بھرپور طریقے سے ساتھ دیا. پہلے ذوالفقار علی بھٹو، پھر اس کے بعد مسلم لیگ، پھر بعد میں نون، مگر دونوں نے قوم کو مایوس کیا. ان دونوں نے تاریخ، اب یہ حقائق ہیں، ان سے کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی کسی سورج کو یہ کہے کہ یہ سورج نہیں ہے اور یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے، تو پھر وہ کہتا رہے. تو ان دونوں نے سوائے اس کے کہ انہوں نے لوٹ مار کر کے مال و متاع اکٹھا کر کے باہر کی دنیا کے اندر منتقل کیا، وہاں پر کارخانے بنائے، وہاں پر فیکٹریاں بنائیں، وہاں پر پلازے بنائے، وہاں پر جائیدادیں بنائی، وہاں پر بینک اکاؤنٹ بنائے، وہاں پر دنیا کی ہر آسائش سہولت انہوں نے یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے تو وہاں منتقل کر دی. اور عوام پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے. کیوں؟ کہ اس وقت ایک کانسیپٹ تھا کہ چھوٹی برائی بڑی برائی، یعنی کہ اس وقت تک تحریک انصاف کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن لوگ اتنے مجبور تھے کہ وہ سر عام یہ بات کرتے تھے کہ یہ مثال کے طور پہ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا تھا وہ کہتا تھا کہ نواز شریف بڑی برائی ہے، اور جو نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتا تھا وہ کہتا تھا پیپلز پارٹی بڑی برائی ہے. پھر ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس بھی کیے. یہ جتنے بھی آج اس وقت ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں یہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیے، لیکن وہ کیسز صرف انہوں نے ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے کیے. پیسہ کون واپس لائے گا؟ جب دونوں جماعتوں کے سربراہوں نے، دونوں جماعتوں نے جب مل کر لوٹ مار کی اور دونوں نے باہر پیسہ بھی کیا ہوا اکٹھا اکاؤنٹوں کے اندر، اور پھر جائیدادیں بھی وہاں بنائی ہوئی ہیں، تو پھر یہ لے کے کیسے آئیں گے ایک دوسرے کے پیسے؟ اگر میں چور ہوں، میں کسی کو چور کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں شرابی ہوں تو میں کسی دوسرے کو شرابی کے حوالے سے کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں قاتل ہوں تو میں کسی اور قتل کرنے والے کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو اب ایک لاجک ہے کہ جب ان دونوں کی جائیداد مال باہر کے ملک میں پڑا ہوا ہے تو یہ کیسے لے کے آئیں گے؟ انہوں نے کیس اس لیے کیے کہ ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. قوم ان کے ساتھ چلتی رہی. پھر کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک قیادت ابھری جو مسلسل جد و جہد کرتی آ رہی تھی، جس کا نام تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے. لوگوں نے شروع میں بالکل ان کو اہمیت نہیں دی. ہم جیسے کئی لوگ، بے شمار لوگ جو مذاق اڑاتے تھے، جو برا بھلا کہتے تھے. مگر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ان کی جد و جہد جاری رہی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی عوام جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو عمران خان کے اوپر اعتماد آنا شروع ہو گیا. عمران خان پہلے دن سے ایک ہی بات کرتا آ رہا ہے کہ میں نہ خود جھکوں گا کسی کے آگے، اور نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. اگر آپ 26 سال پرانی عمران خان کی تقریریں اٹھا کے سن لیں تو آج کی تقریریں سن لیں تو یہ وہی تقریریں جو 26 سال پہلے ہوئی تھی. قوم کھڑی ہو گئی عمران خان کے ساتھ. مذاق اڑایا جاتا رہا کہ عمران خان کیا کرے گا، اس کو تو ایک شیروانی کا ایک بٹن بھی ہم نہیں دیں گے، اس کو چلے ویسے کوئی پھٹی ہوئی شیروانی دے دیتے ہیں اپنا شوق پورا کر لے، اور اس قسم کی باتیں کی جاتی رہیں. پھر دیکھتے ہی دیکھتے تحریک انصاف حکومت کے اندر آ گئی. جیسے ہی حکومت کے اندر آئی، پلان بننے شروع ہو گئے، سازش ہونی شروع ہو گئی. پہلے کہا جاتا رہا یہ ناتجربہ کار ہے، اس کو کیا پتہ، یہ تو حکومت کر ہی نہیں سکتا. پھر کہا جاتا رہا کہ اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ساری بیکار ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی. پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا گیا. سلیکٹڈ کے نعرے لگائے، سلیکٹڈ ہے یہ، سلیکٹڈ ہے یہ، سلیکٹڈ ہے. سلیکٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، ورنہ یہ ووٹوں سے تو آیا نہیں. اور پھر نواز شریف نے ایک بیانیہ چلا دیا، ووٹ کو عزت دو، اور افواج پاکستان کے خلاف ایک منظم مہم شروع کر دی. تو اس ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے اوپر کچھ لوگوں نے نواز شریف کا ساتھ بھی دینے کی کوشش کی. مگر پھر کیا ہوا؟ پھر جب سازش تیار ہوئی
نواز شریف ووٹ کو عزت دیتے دیتے اس سازش کا حصہ بن گیا اور ووٹ کو عزت دینے کی بجائے ووٹ کو پیروں تلے روند کر حکومت بنا لی. اور کن کے ساتھ بنائی؟ کہ جن کو 30-35 سال برا بلا کہتے رہے، گالیاں دیتے رہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان پر مقدمے بھی بنائے گئے، کیسز ان پر بنائے گئے. 10 سال آصف زرداری کو بھی جیل میں رکھا گیا. پھر نکالنا تو کچھ تھا نہیں، کرنا تو کچھ تھا نہیں، پر ڈرانے کے لیے کیا گیا. آپ تصور کریں کہ آج عمران خان کے خلاف 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئی. آپ پیپلز پارٹی جو کسی وقت مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرتی تھی اور وہ اس کے برابر کی سطح کی جماعت تھی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مسلم لیگ نون سے بڑی جماعت تھی، کیونکہ چاروں صوبوں کے اندر اس کی شاخیں. آج وہ جماعت اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے نیچے لیٹ گئی ہے. آج انہوں نے 2-4 وزارتیں لینے میں ہی غنیمت جانا ہے. آج اس قدر عمران خان کا خوف اور ان کی جو کرپشن ہے اور ان کے جو کیسز ہیں اور ان کے جو مقدمات ہیں اور ان کی جو چوریاں ڈاکے، ان کو بچانے کے لیے آج یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے نیچے پیپلز پارٹی لیٹ گئی. ناظرین، جب انہوں نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کیا ہوگا، 1.5 سال کا ٹائم ہم 1.5 سال گزاریں گے، 1.5 سال میں ہم حالات بدل دیں گے اور 1.5 سال کے اندر لوگ عمران خان کو چھوڑ کر تو پھر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو یہی ریت رہی ہے کہ جس کی حکومت لوگ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے لیڈر برملا جلسوں کے اندر کہتے تھے بلدیاتی الیکشن اور ضمنی الیکشن کے اندر کہ دوسری جماعتوں کو اگر ووٹ دو گے تو ہمارے تو کام نہیں ہوں گے. برملا بڑے لیڈر ان کے، وہ کہتے تھے کہ حکومت تو ہماری ہے، اگر آپ نے کسی اور شخص کو ووٹ دے کر کونسلر بنایا، چیئرمین بنایا یا کوئی ضمنی الیکشن صوبائی کا یا قومی کا جتایا تو ہم تو آپ کے کام نہیں کریں گے، آپ کے تو کام ہی نہیں ہوں گے. یہ ایک لیول، مینٹل لیول انہوں نے بنایا ہوا تھا لوگوں کے، اور لوگ اس بات کو مانتے بھی تھے اور لوگ نجی محفلوں کے اندر یہ گفتگو کرتے تھے کہ ان کو ووٹ، یہ دوسری جماعتیں جو اپوزیشن ہے ضمنی الیکشن میں، بلدیاتی میں، ان کو ووٹ دینے کا کیا فائدہ، ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے. مطلب یہ ایک تصور بنایا ہوا تھا اور اس کو عملی جامہ بھی پہناتے تھے کہ جو ہماری حکومت کے ساتھ ہوگا، ہماری پارٹی کے اندر ہوگا، ہم اس کے کام کریں گے، دوسرے کے کام ہم نہیں کریں گے. یہ اس قسم کی سیاست کرتے رہے. ابھی کل سیالکوٹ کے اندر جو کچھ ہوا یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. ان کی تو یہ پرانی روایت ہے. یہ دوسری جماعتوں کے کارکنوں کے اوپر مقدمے بناتے ہیں، یہ ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، یہ جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، مگر جمہوریت کے اوپر ان کا کوئی عمل نہیں ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ وہ باتیں خود بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، شاید ان کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. یہ کسی کو لوٹا کہتے ہیں، کسی کو بگوڑا کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مریم کی، میں اس دن تقریر سنتا میں پریشان ہو گیا کہ یہ ان جن لوگوں کے آگے کھڑی ہو کے تقریر کر رہی، کیا یہ لوگ گونگے بہرے ہیں؟ اور وہ کیا کہہ رہی تھی جب یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان حکومت میں تھا اور اس آخری دنوں کے معاملے تھے، تو مریم نواز تقریر میں کہہ رہی ہے کہ ہم نے عمران خان کو لندن بھاگنے نہیں دینا، اور واہ 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 نیچے تالیاں بج رہی. او بھائی، تمہارا تو اپنا لیڈر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، تم کیسے یہ بات کر سکتے کہ ہم نے اس کو لندن، وہ بھاگ رہا ہے لندن کیا؟ وہ تو حکومت میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہم نے اس کو لندن نہیں بھاگنے دینا، اور یہ نیچے تالیاں بجا رہے ہیں. یہ اس قسم کی انہوں نے کھیپ پالی ہوئی ہے، یہ اس قسم کی انہوں نے برین واشنگ کی ہوئی ہے اپنے کارکنوں کی. کبھی مذہب کارڈ استعمال کرنا، کبھی فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کرنا، کبھی دھمکیاں دینا، کبھی ویڈیو بنانا، بلیک میل کرنا، اور ایک خاتون ہو کر یہ ننگی ویڈیو لوگوں کی بنا کر اور پھر دھمکیاں دیتی ہے کہ میرے پاس ابھی اور بھی ویڈیو موجود ہیں. اب میں ان کی کیا بات کروں، وہ جو فضل الرحمان اور اینڈ کمپنی ہے کہ وہ جو کہتے تھے عورت کی حکمرانی حرام ہے، اور وہ اب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے وہ عالم اب وہ اختلافیں کر کے تو پھر وہ تقریریں بھی کرتے ہیں اور وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. دوسروں کی جماعتوں کے اندر اگر خواتین شرکت کریں تو کہتے ہیں جی رات کو ننگے مجرے ہوتے ہیں، اور اگر اب ان کی جماعتوں کے اندر خواتین آئیں اس کے اوپر ان کی خاموشی ہے. یہ اس قدر ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان کا ہر معاملے کے اندر.
اب عمران خان کو دھمکیاں مل رہی ہیں جان سے مارنے کی. اس سے پہلے کتنے قتل ہوئے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے ساتھ ایمبولنس کو جب لیٹ کیا گیا یہ بھی ایک سازش تھی. پھر فاطمہ جناح کے بارے میں بھی بہت سی سازشیں، میں وہ نہیں بات کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، راستے سے ہٹانے کے لیے. پھر اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق، یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں، اور پھر بے شمار لوگ جن کو مارا گیا آج تک پتہ نہیں لگ سکا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اس وقت کا جو میڈیا تھا، یا جو اس وقت کا سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں، اور اس سے تو عوام میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان چیزوں کو اتنا سمجھتی بھی نہیں تھی. مگر آج وقت بہت تبدیل ہوا ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے نوجوان پاکستان کے اندر موجود ہیں. آج پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے کے سب سے رابطے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستانی جہاں جہاں تھا وہ باہر نکلا، اور اس نے عمران خان کے اس نظریے کے اوپر، عمران خان کے لیے نہیں، اس سوچ کے لیے. یہ جتنے بھی لوگ عمران خان کے جلسوں میں آتے ہیں، یہ عمران خان کی بات کے اوپر آمین کہتے ہیں، یہ عمران خان کی بات نہیں ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا راستہ کون سا. یہ اب اپنے ملک کو اور اپنے قوم کو یہ اب ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. اگر عمران خان نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا، تو یہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑے ہوں گے جب وہ اس طرح کی جو صحیح باتیں کرے گا. عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ویڈیو عمران خان نے بنا کے کہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ویڈیو پاکستان میں خالی نہیں رکھی، وہ بیرون ملک بھی پہنچ چکی ہے. اس کو سیف طریقے سے رکھ دیا گیا. اور جن لوگوں کے نام عمران خان نے اس ویڈیو میں لیے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا کوئی عمل ہو گیا تو کیا وہ لوگ، ان کے گھر، ان کے معاملہ کچھ بچے گا؟ کیا ہوگا پھر؟ اور پھر کون روکے گا انقلاب کو اور اس طوفان کو؟ تو کیوں آپ گند کرنے جا رہے ہیں؟ اب حمزہ شہباز نے پہلا جو کارنامہ سیالکوٹ کے اندر کیا، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے مذہبی فسادات ہو جائے. بہت زیادتی ہے. ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے قتل کیے، آج تک یہ دندناتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی طرح انہوں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیے، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. آج یہ جو سیالکوٹ کے اندر جو کچھ ہوا، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی لسانی فسادات ہوں، کسی طریقے سے کوئی پی ٹی آئی کے کارکن جذباتی ہو کے جوش میں آ کے خدا نہ خواستہ کوئی اپنی مسیح برادری کے ساتھ کوئی ایسا کوئی کام نہ کرتے. یہ تو ان کی پوری پلاننگ تھی، وہ اللہ نے کیا کہ ناکام ہوئی. اسی طرح اس سے پہلے جب انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے بندوں کو چھوڑ کر اور ان سے نعرے بازی کروائی، اور پھر دیکھتے دیکھتے عوام بھی ساتھ شامل ہو گئی، تو اور پھر انہوں نے کتنا واویلا اور کتنا طوفان کھڑا کر دیا، طوفان بدتمیزی کہ ہو جی، توہین ہو گئی جی. پھر جب ان کے لوگوں کا پتہ لگا، 2 لوگ جب ان کے بھی گرفتار ہوئے، 7 لوگوں میں سے 2 ان کے بھی جب لوگ گرفتار ہوئے، تو پھر ان کو چھڑانے کی بھی کوشش کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی. اب وہ جو ایک دم مینڈووں کی طرح ان کے ورکر بھی نکل آئے تھے کہ جی بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم، عمران خان نے بڑا ظلم کیا، تو انہیں رسالت کر دی، تو انہیں مذہب کر دی. اس کے بعد جب اب ان کے کارکن کو پتہ لگا کہ ان کے کارکن تھے 2 جنہوں نے یہ سارا کچھ پلان کیا، تو اب یہ بالکل خاموش ہے. اب دیکھیں اس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں ہوتی. اور آنن فانن پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اب دیکھیں کہ مقدمات درج ہو گئے. حالانکہ یہ ایسا مقدمہ ہے کہ یہ درج ہو ہی نہیں سکتا. اس کی اجازت ایس پی دیتا ہے، اس کی اجازت حکومت دیتی ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پوری تحقیق ہوتی ہے، پھر یہ مقدمے اس طرح کے درج ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ چند منٹوں کے اندر مقدمے مختلف پاکستان کے شہروں کے اندر درج ہو گئے. وہ تو اللہ بھلا کرے ہائی کورٹ کا کہ پھر جنہوں نے اسٹے بھی دے دیا اور انہوں نے کہا اس طرح کی نہ کریں. یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے. دراصل یہ اپنی حکومت نہیں، اپنا مال بچانے چاہ رہے ہیں، اپنے مقدمات سے اپنے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا، میری تو یہی اپیل ہے، میری گزارش ہے کہ خدا را آپ الیکشن کروائیں، آپ الیکشن کروائیں. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو شاید کوئی راستہ نکل ہے. ابھی پٹرول بھی آپ دیکھ لینا کہ 1-2 دن کے اندر یہ پٹرول بھی بڑھا دیں گے. اور عمران خان کو کیا کہتے رہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، اس نے پٹرول بڑھایا ہو. تو جب عمران خان اور ہم ان کو کہتے رہے کہ یہ بین الاقوامی سطح پر سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہماری باتوں کو رد کر کے جھوٹ بولتے رہے کہ نہیں. اور پھر جیسے ہی یہ آئے، انہوں نے آتے کے ساتھ ہی ساری چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دیں. سب کو نظر آ رہا ہے.
اب یہ پیٹرول بھی رفتہ رفتہ یہ جو 2-4 پریس کانفرنسیں ان کے لوگوں نے کی ہیں نا، ابھی مریم اورنگزیب نے بھی کل کوئی پریس کانفرنس کی، اس میں دبے لفظوں میں اس نے پیٹرول کو بڑھانے کی بات کر دی ہوئی ہے۔ اب 4-5 دن سے اب دیکھیں وزیر اعظم یہاں نہیں بیٹھا ہوا پاکستان میں، 4-5 دن سے وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ لنڈن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ پاکستان اس وقت بغیر وزیر اعظم کے 4-5 دن سے پاکستان بغیر وزیر اعظم کے، اور دورہ بھی نجی، کوئی سرکاری دورہ نہیں، کوئی پاکستان کے مفاد کے لیے، کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی سائن، کوئی ایگریمنٹ، کوئی کچھ کرنے تو نہیں گئے ہوئے، یہ وہاں صرف اپنے نجی دورہ جو یہ نواز شریف سے ملنے گئے، اس کے بعد یہ ادھر ادھر وہ خود والعالم یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر۔ اور پاکستان اب اگر آج اچانک خدا اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی پاکستان کے اندر ہو جائے تو وزیر اعظم ملک میں موجود نہیں ہے، خدا را اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ اور میں ان کے ورکروں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا شعور کا مظاہرہ کریں، آپ سوچیں تو صحیح نا کم سے کم کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا آپ کو سامنے روشنی کی طرح یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ پیپلز پارٹی والے، وہ بلاول بھٹو، وہ صرف اپنے تعلقات بنا رہے ہیں، جگہ جگہ ٹیلی فونیں کر کے، جگہ جگہ کے دورے کر کے، اور انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کی بہت مہربانی، اللہ